یہ اقامت دین ہے کیا؟ کیا دین کو دوبارہ سے قائم کرنے کا نام اقامت ہے، یا دین والے لوگوں کو دین کے اوپر لا کے کھڑا کرنے کا نام اقامت ہے؟ یہ ذرا سمجھا دیں۔ دنیا کے ہر انسان کو مسلمان کریں، دنیا کے ہر انسان کو اللہ کے قانون کے اور اللہ کی معرفت کی طرف اللہ کے قانون کے تابع رہتے ہوئے، جیسے ہم ابھی وکٹوریا کے قانون کے اندر ہیں، اللہ کے قانون کے اندر تو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ کون لوگ ہیں؟ یعنی اقامت دین کے معاملے میں کون سے لوگ ہیں جو آپ کے ہمارے راستے میں ایک آبسٹیکل بن کر آتے ہیں؟ مسلمانوں کو اصلی مسئلہ مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں کو اصلی مسئلہ کبھی بھی غیر مسلموں سے نہیں رہا۔ ویٹو کرنے آئے گا تو پگڑی والا بندہ، نہیں یہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ تم کیا سکھا رہے ہو، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں ان کے خیال سے اسلام میں کوئی بھی بادشاہ جو اس کی بوٹ پالش کر لو، باقی کی نماز روزہ زکوٰۃ پورا کر رہے ہو تو بس ٹھیک ہے۔ ساجد صاحب، مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر حدیث کا ترجمہ ہے، مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کالا حبشی بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے، تو پھر یہ نظریہ کہاں جا کے ٹھہرے گا؟ سر میں نے ایسے ٹٹو دیکھے ہیں جو یہ جان کی آدھی حدیث پریزنٹ کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو اتنی ہی لکھی ہوئی ہے، حالانکہ اس کے نیچے ہی پوری لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے یہ والا ترک پریزنٹ کرتے ہیں، جس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروائے تم سے، اس اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ لے کے چلے۔ اس لیے میں ان کو یہ خچر کہتا ہوں۔ آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے ویس بھائی، ہر مسلمان، ہر لڑکے لڑکی کو پتا ہے کہ یہ مفتی خالی ایک ٹائٹل ہے، یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ مفتی ہوتے تو فلسطین کے اوپر فتویٰ ایشو کرتے کہ ایسے ناہنجاروں اور خبیثوں کو ووٹ ڈالنا بھی حرام ہے، تم جہنم میں سڑو گے اگر ان کو ووٹ ڈالو گے۔ میرے سامنے کبھی آپ مفتی صاحب آئے نا اس طرح کے، تو پھر دیکھیے گا میں اس کے ساتھ کیا میں کرتا کیا ہوں۔ ان لوگوں کو ان کی اپنی جگہ پہ رکھنا بہت ضروری ہو گیا۔ اس فتوے کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیا تھا کہ وہ فتویٰ، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا تھا کتب علیکم القتال کی آیت ہے ویسا؟ یہ مفتی تقی عثمانی نے یاد کرانا تھا آپ کو کہ جہاد فرض ہے، ہمیں تو بچپن میں جہاد فرض ہے۔ فلسطین کے 1.5 سال بعد یاد آیا 80,000 بچوں کے مرنے کے بعد کہ جہاد فرض ہو گیا حکومت پہ۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹکے ٹکے کے اوپر روڈوں پہ آ جاتے ہوتے ہیں کہ نکالو عوام کو، حرام حرام، کفر کفر۔ یہ اور جب فلسطین کی باری، مسلمانوں کی جانوں کی باری آئی تو ہاں نہیں سر، یہاں پہ عوام نہیں، یہاں پہ حکمران۔ اللہ بچائے مجھے ان کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں، اللہ بچائے۔ آخرت کے میدان میں بھی یہ اپنی جی حضوری میں لگے ہوئے ہوں گے۔ فرشتہ ان سے آگے کہے گا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کا امتحان ہوگا، آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پہنچی تھی، تم سے تو اللہ نے بات بھی نہیں کرنی، نہ ہنجارو تمہیں تو دیکھنا بھی نہیں اللہ نے، تمہارے لیے تو بیک روٹ ہے دوزخ کا کہ تم سامنے بھی نہ ہو، چلو نکلو ادھر سے۔